بھٹی صاحب، آپ خود ایک والد ہیں، یہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، یہ سوچ، یہ غیرت کا مسئلہ، یہ عزت کا مسئلہ بنا لینا، اگر بچوں نے اپنی پسند ناپسند کا اظہار کیا، کیوں اتنی رکاوٹ ہے؟ کیسے بدلا جا سکتا ہے سوچ کو؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر کسی دن ہم بحث کرنی چاہیے ہمیں، کہ یہ جو مرد ماچو مین ہے اور مرد کا معاشرہ ہے اور مرد فلاں کر رہا ہے اور مرد فلاں کر رہا ہے، بہت کچھ واقعی صحیح ہے، لیکن بہت کچھ باہر سے بھی آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں مرد کے بھی بہت سارے میرے خیال سے پرابلمز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو، اور بہت ساری ہمیں بھی اعتراض ہیں ان چیزوں پر جو ہم اس میں وہ جینوئن اعتراض ہیں۔ یہ اس پر کسی دن بات کرنی چاہیے، چونکہ یہ بڑا دکھی اور دکھ والا معاملہ ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ 5 مئی کو ہوا ہے۔ 5 مئی مطلب آج ہے 16 مئی، 11 دن پہلے جیکب آباد کے گوٹھ صدیق ارائی میں پسند کی شادی کرنے پر مسلح افراد آتے ہیں، آ کر درجنوں گھروں کو آگ لگاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اب درجنوں گھر شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے ہیں۔ 11 دن یہ سب کب ہوا ہے؟ 11 دن پہلے دھڑا دھڑ ایوارڈ بانٹتے اور کمال ایوارڈ بانٹتے آصف علی زرداری صاحب کا کوئی بیان آیا ہو یا انہوں نے کوئی اجلاس بلایا ہو کہ یہ جہاں پیپلز پارٹی کی 16-18 سال سے حکومت ہے، کوئی انہوں نے کچھ کیا ہو؟ شازیہ مری صاحبہ سے انتہائی مہذب انداز میں محو کلام پرنس چارمنگ، زرداری صاحب کے پرنس چارمنگ اور پرنس انڈر ٹریننگ کا کوئی اس پر گفتگو ہوئی ہو، یا انہوں نے مراد علی شاہ کو کہا ہو کہ جاؤ ذرا جا کر اس گوٹ سے ہو کر آؤ؟ اگر ایسا ہوا ہے تو میری نظر سے نہیں گزرا، اگر نہیں ہوا تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے حکمران ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور میڈم شیخ، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے میں آج یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ CCD کو پورا پاکستان دینا چاہیے۔ اب کوئی اویئرنیس نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میری اوپینین ہے کہ یہ ان رویوں کے لیے CCD ضروری ہے۔ یہی ایک طریقہ کار اب رہ گیا۔ ہماری عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، ہماری پولیس کسی کام کی نہیں، ہمارا حکومتی رٹ کوئی نہیں ہے، اور دھڑا دھڑ یہ سارے لوگ ہو رہے۔ دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، لیکن یہ مسلسل ہر روز ہم روتے ہیں، ہر روز ہم ماتم کرتے ہیں، کب تک آخر؟ تو یہ نظام بدبودار نظام میں اس کو اب غسل دینے کی ضرورت ہے، اس نظام کو، اور اس میں پوری کلیئر پوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فخر درانی صاحب، اگین میں دوبارہ یہ ایک چیز کہوں گی، ہم قانونی اینگل کے اوپر کتنی دفعہ بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 2026 کے اندر کیا وجہ ہے کہ اپنی پسند کو چننا، اپنی پسند کا اظہار کرنا جان لے لیتا ہے کسی کی؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے فخر صاحب؟ بہت شکریہ علینا، بہت ہی امپورٹنٹ اور حساس ٹاپک ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ہر سال اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں تو ہیومن رائٹس واچ جو ہے اس کا دیکھ لیں، باقی جو اس طرح کے جو ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، 2024 کا دیکھیں 406 آنر کلنگ کے واقعات تھے اس میں۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کے لیے بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس کا جو تدارک ہے وہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ دیکھیں ابھی تک جو اس میں کوئی شک نہیں، آنر کلنگ لاز بھی ہیں، 2016 میں بھی اس میں ترمیم کی گئی تھی کہ ایون جو اگر فیملیز بھی معاف کر دیتی ہیں تو اس کے باوجود بھی ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب اس کی جو اگر ہم دیکھیں کہ کیا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے لوگوں میں اویئرنیس آنے کے حوالے سے بھی، ڈیٹیرنس کے حوالے سے بھی، دیکھیں اس پہ 3 بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں لیئرز پہ کام کرنا ہوگا۔ پہلے حکومتی سطح کے اوپر اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ حکومت خاص طور پہ یہ جو اس طرح کے پنچایت اور یہ جو جرگے اور اس طرح کے قبائل کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے، کہ جو بھی جرگہ، جو بھی پنچایت اگر ایسا کوئی فیصلہ دیتا ہے، کاری کا ہو یا آنر کلنگ کے حوالے سے ہو، ان کے خلاف پورے کے پورے جو اراکین ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وہ کارروائی کیسی ہونی چاہیے؟ اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے وہ اس کا جو ہے وہ اطلاق ہونا چاہیے، کہ ایک
ایسے جو ایک ہیومن بینگ کو اگر یہ مارنے کے حوالے سے احکامات کو جاری کرتا ہے تو اس پہ یہ سخت ترین جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ATCs کی جو چارجز ہیں وہ بھی لاگو ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ پولیس کا جس جورسڈکشن میں ہو اس کی جواب دہی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو حکومت کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ جو ایک سیگمنٹ ہے جو اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے مذہبی طبقہ پاکستان کا. مذہبی طبقے کو یہ ایک کلیریفائی کرنا ہوگا کہ اسلام میں زبردستی کی شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہمیشہ اسلام میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ نے بچی ہو بچہ ہو اس کی مرضی سے ہی اس سے مرضی پوچھی جاتی ہے تب شادی کی جاتی ہے. تو یہ مذہبی سطح پہ بھی حکومت کو یہ اویئرنیس کریٹ کرانے کی، اور مذہبی جو طبقہ ہے اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ یہ کرانا ہوگا کہ وہ آگے بڑھ کے اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے ہمارے جو سوشل رویے ہیں جو بیہیویئر ہیں اس میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے اس طرح کے جو ہے آنر کلنگ کے جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر کوئی ڈراماز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز ہو سکتی ہیں. تو یہ تینوں لیول کے اوپر آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک یہ اسی طرح کے آنر کلنگ کے ہر سال جو ہے آپ کے پاس جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس اس طرح کے ہوتے رہیں گے. مزہ صاحب، ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے یہ گفتگو کی تھی نا کہ سندھ کے وزیر داخلہ کو ایوارڈ دیا گیا، جی ستارہ امتیاز دیا گیا. تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ کیا اس واقعے سے سندھ کے ہوم منسٹر اویئر نہیں تھے؟ اور یہ سوال میں انہی سے کر سکتا ہوں نا، اور ظاہر ہے کسی اور سے نہیں کر سکتا. سندھ کے ہوم منسٹر سے کر سکتا ہوں. IG صاحب کو ایوارڈ دیا گیا. یہ تو میں نے اس وقت یہی بات کی تھی، ایون جو لغاری صاحب کو ایوارڈ دیا گیا، کہ حکومتیں اپنے ہی وزراء کو یا افسران کو ایوارڈ نہیں دیا کرتی. وہ جو کام کرتے ہیں وہ کام ان کا فرض ہے یہ کام کرنا. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ امن و امان کی صورتحال کی بہتری کی بنا پہ ایوارڈ دیا گیا نا، اور پورا گاؤں جل گیا. اور نہ جانے یہ واقعات کی ہمیں تو دیر سے خبر ملتی ہے، لیکن وہ ایک دم تو آگ نہیں لگی ہوگی نا، تو ادھر کی پولیس کدھر تھی؟ یہ آپ کے جاگیردارانہ نظام کی بدترین شکل ہے، آپ کے سماج کی بدترین شکل ہے اس چیز میں. اور یہ جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کراچی میں مارے گئے تھے نا کئی سو لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، تو کون سی کراچی میں امن و امان کی صورتحال امپروو ہو گئی؟ اسلحہ اسی طرح فروخت ہوتا ہے، منشیات اسی طرح فروخت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. جیل کنوکشن ریٹ سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیلوں کے اندر منشیات جیلوں کے اندر ہوتی ہے، سارے کرائم سینڈیکیٹ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں. تو جیل تو جو کسی کو آپ کنوکٹ کر دیں گے اس کے تو مزے ہو جاتے ہیں، کسی کو آپ جوڈیشل کسٹڈی کریں اسے مزے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پورے نظام کا کولیپس ہے. مجھے تو 80 کی دہائی میں نواب پور یاد ہے کہ جب 7 جو دیہاتی لڑکیوں کو برہنہ کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا تھا، اس کے بعد سے آج 2026 میں ہم آ گئے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ آپ قوانین بنا لیں، جو آپ کا نظام ہے وہ نظام کہیں بھی تبدیل نہیں ہوا. وہ نظام بچا کے لے جاتا ہے، وہ عدالتیں بچا کے لے جاتی ہیں، وہ پولیس بچا کر لے جاتی ہے. یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا نا، ابھی آپ یہ انمول پنکی کے کیس میں دیکھ لیجئے گا نا کہ کیا ہو جائے گا. جوڈیشل کسٹڈی ہو گئی اس کی، اس میں پہلے دن کسی نے پوچھا نہیں کہ ایک خاتون جس کو ڈرگ کے کیس میں پکڑا گیا ہے صحیح یا غلط، اس کو آپ نے اس میجسٹریٹ نے کیسے اسی وقت جیل بھیج دیا، پھر دوبارہ 3 روز کی پولیس کسٹڈی، پھر جیل چلی گئی. تو وہ اندازہ ہو جائے گا. میڈیا صرف گلیمرائز کرتا ہے، میڈیا اس سٹوریز نہیں نکال کے لاتا. ورنہ جیکب آباد جائیں نا، جیکب آباد کی سٹوری آنی چاہیے نا کہ ایکچولی کیا ہوا، کس حد تک، کیسے گاؤں جلا، کتنی دیر تک گاؤں جلتا رہا، اور اس دوران پولیس کیا کرتی رہی. تو میرا خیال ہے نتھنگ ہیز چینج. اور آئی ڈونٹ تھنک، ہو سکتا ہے میں خدا کرے میں غلط ہوں،
nothing will change. علینا جو مدر صاحب نے بات کی ہے بالکل وہ ریالٹی تو ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہوپلیسنس ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ جو ایک معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے وہ ہے اگر دیر آر ویمن ان لیڈرشپ پوزیشنس، وہ خواہ پولیس کے اندر ہو، وہ خواہ آپ کی جوڈیشری کے اندر ہو، وہ خواہ آپ کی بیوروکریسی کے اندر ہو، اور وہ اسپیشلی آپ کی حکومت کے اندر ہو، اور اس طرح کی جو چیزیں اور میڈیا کے اندر بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ہوگا، یہ اگر بڑھے گا تو آپ دیکھیں گی کہ یہ رویے بھی تبدیل ہوں گے، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ویمن in leadership position.